دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم اذان کے تعلق سے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے جماعت کے تعلق کہ اذان اور اقامت کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ جماعت۔ چند لوگ اس طرح مل کے نماز پڑھیں کہ ان میں ایک شخص نماز پڑھائے اور باقی سب لوگ اس کی اقتداء میں اس کو فالو کرتے ہوئے نماز پڑھیں، اس کو جماعت کی نماز کہتے ہیں۔ جو شخص نماز پڑھاتا ہے وہ امام کہلاتا ہے، اور جو جتنے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے، اس کی اقتداء کرتے ہوئے، وہ سب مقتدی کہلاتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور بلا عذر جماعت کی نماز کا چھوڑنا عظیم گناہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر تو یہ آیا ہے کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی جو بلا عذر جماعت کی نماز چھوڑے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاة له الا من عذر، کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور پھر بھی جماعت میں حاضر نہ ہو تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، اللہ یہ کہ وہ معذور، یعنی بغیر عذر کے اگر کوئی شخص جو ہے جماعت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، گھر میں نماز پڑھتا ہے، اکیلے نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ نیز ایک حدیث میں جماعت کی نماز کی فضیلت ارشاد فرماتے ہوئے نبی نے فرمایا، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجۃ، کہ جماعت کی نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ یعنی ایک نماز ہم اکیلے پڑھیں اور ایک نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں تو جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اس کا گناہ 27 درجے زیادہ ملے گا۔ لہٰذا اس لیے ہمیں ہر شخص کو جماعت کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیں کوئی بھی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھنی چاہیے، ہمیں نماز کے اوقات کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں بغیر کسی عذر کے گھر پر اکیلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نیز مسجد میں بھی ہمیں جماعت کے وقت سے پہلے جانا چاہیے تاکہ ہم شروع سے جماعت میں شریک ہو سکیں اور ہم ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں۔ وقت نکلنے کے بعد میں مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔